بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی شادی ہوئی اگلے دن صبح شوہر نے منہ دکھائی کے تحفے میں ایک نوکرانی دی، لیکن مجھے اس نوکرانی پر بڑا ترس آتا جب وہ لنگڑا لنگڑا کر گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن بولی، باجی اگر تم نے اپنے شوہر کی قمیض دو گی تو میری ٹانگ کا زخم جلدی بھر جائے گا۔ یوں وہ روز میرے شوہر کی قمیض اپنی ٹانگ پر باندھ دیتی اور بالکل ٹھیک ہو کر منٹوں میں گھر کے کام کرتی۔ ایک دن میری ٹانگ میں بھی درد ہوا، شوہر کی وہی قمیض ٹانگ پر باندھ لی، مگر 2 منٹ بعد ہی میری جان نکل گئی۔ جب تھی تو میری وہ کام والی، لیکن میں اس کے درد میں بہت پریشان رہتی۔ بیچاری لنگڑا کر چلتی پھرتی، پھر بھی سارا کام کرتی۔ ایک دن اس سے پوچھ لیا، تمہاری ٹانگ کا کیا علاج نہیں ہے؟ کہنے لگی، علاج تو ہے لیکن کوئی مدد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گی، مجھے بتاؤ تمہاری ٹانگیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس نے نہایت ہی عجیب بات کہہ دی کہ میرا علاج آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگی، آپ مجھے اپنے شوہر کی قمیض دے سکتی ہیں؟ میں نے کہا، میرے شوہر کی قمیض سے تمہاری ٹانگ کا کیا تعلق؟ میں تم سے تمہاری ٹانگ کی بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ قمیض مانگ رہی ہو۔ کہنے لگی، آپ کے شوہر کی قمیض میں اپنی ٹانگ پر باندھ لوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے اس کی بات کے پیچھے کوئی بھی لاجک سمجھ نہ آیا۔ میں نے کہا، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، میرے شوہر کی قمیض اپنی ٹانگ پر باندھنے سے تم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا، کیا مجھے قمیض دے کر تو دیکھیں، پھر دیکھے گا کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی قمیض لے آئی۔ مجھے یقین تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یا تو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی یا پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی معذور ٹانگ پر میرے شوہر کی قمیض باندھ دی۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ واقعی میرا نام ایمان تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری ماں کہتی کہ اللہ نے صرف خوبصورتی دی ہے، عقل اس میں نام کو بھی نہیں ہے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی کہ تھوڑی عقل مند بن جاؤ، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے۔ کالج میں پڑھتی، لیکن وہاں پر ایک لڑکے نے مجھے اپنی باتوں میں لگا کر اس حد تک کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن عین وقت پر یہ بات میری ماں کو بھی پتہ چل گئی۔ میری ماں نے کہا، تم اپنی بے وقوفی میں ہم سب کا منہ کالا کروا دیتی، تجھے میں کس طرح سمجھاؤں، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس دن کے بعد میں نے قسم کھائی کہ اب میں سمجھدار ہو جاؤں گی اور کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ میرے لیے ایک بہت بڑی حویلی کے مالک کا رشتہ آ گیا۔ آپ میرے بابا تو بہت خوش ہوئے، لیکن میری ماں کا کہنا تھا کہ میری حویلی کی پہلی بہو بننے جا رہی ہے، وہاں پر تو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ محترمہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی، لیکن لڑکے والوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری لڑکی بے وقوف ہے۔ وہ تو میری شکل دیکھ کر ہی پاگل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو اپنے لیے بہت ہی پیاری سی بہو چاہیے تھی جو ان کی عزت کرے۔ بہو کو دیکھتے ہی لوگ کہتے، کتنی پیاری لڑکی لے آئے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی اللہ کا نام لے کر میری شادی کر چکے۔ میری ماں شادی سے پہلے روز مجھ سے 2 گھنٹے باتیں کرتی، مجھے سمجھاتی کہ وہاں جا کر تم نے کس طرح رہنا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ خیر، میں نے سارا کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن میری ماں نے اتنی باتیں سنائیں کہ آدھی سے زیادہ باتیں تو مجھے بھول ہی گئی تھیں۔ شادی ہو گئی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر آیا۔ مجھے میری ماں نے کہا، بس تھوڑا سا شرما لینا، لیکن مجھے شرم آئی ہی نہیں، آخر وہ میرا شوہر تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کہہ دیا، مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ بھی ہنس دیا۔ نوکروں سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھاتے ہی وہ میری تعریف بھی کر رہا تھا، مجھے سمجھا رہا تھا کہ آج سے تم میری ہم سفر ہو، میں تمہارا بہت سارا خیال رکھوں گا، تم نے بھی میری عزت اور اس گھر کا خیال کرنا ہے۔ میں نے تو اپنے شوہر کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اس بات پر بھی وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، تم نے پوچھا ہی نہیں کہ منہ دکھائے میں کیا دینے والا ہوں۔ میں کہنے لگی، کیا ہوگا، کوئی سیٹ ہوگا یا کوئی زیور؟ تو میرے شوہر نے کہا، نہیں، میں تمہیں منہ دکھائی میں کیسی چیز دوں گا جو ہر عورت کا خواب ہوتی ہے، مجھے یقین ہے اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی، اتنی کہ جتنی تم مجھے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عورت اس چیز کی اہمیت جانتی ہے، کیونکہ اسے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اب لمبی لمبی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تب میرے شوہر نے کسی کو آواز دے کر کہا، اندر آ جاؤ۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، 17 سال کی ہوگی، میری عمر بھی 19 سال تھی۔ حلیے سے تو وہ مجھے نوکرانی لگ رہی تھی، اور کھڑی بھی سر جھکا کر تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اس کا نام زینب ہے، یہ آج سے تمہاری نوکرانی ہے،
तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करेगी। इस हवेली में और भी लोग रहते हैं, उनके पास भी इस तरह का कोई नौकर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी मुँह दिखाई में तुम्हें एक नौकरानी दी है ताकि ये तुम्हारे सारे काम करे, तुम्हें हवेली के तौर तरीके भी सिखा दे। ये देखकर मैं वाकई बहुत खुश हुई, क्योंकि यही सोच रही थी कि मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी। उस लड़की ने मुझे सलाम किया, मैंने भी वालेकुम सलाम कहा। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। शौहर ने मुझसे पूछा, तुम्हें तोहफ़ा कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे तोहफ़ा बहुत पसंद आया, और ऐसा तोहफ़ा कोई हवेली का मालिक ही दे सकता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन सुबह जब उस लड़की को काम करते देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बेचारी तो लंगड़ी थी, उसकी टांग में कोई नुक्स था, फिर भी वो काम कर रही थी और उसे काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मैं उसके पास गई, मैंने पूछा, तुम्हारी टांग को क्या हुआ? कहने लगी, मेरी टांग बचपन से ही ऐसी है। मैंने कहा, तुम ये सब काम क्यों करती हो? तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? तो कहने लगी, मैं मजबूर हूँ बीबी, करना पड़ता है। मैंने कहा, मैं आज ही अपने शौहर से बात करती हूँ, अगर पैसों की ज़रूरत है तो हम दे दिया करें, लेकिन ये सब काम तुमसे नहीं होंगे। वो मेरे पैरों में बैठ गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई और फ़ौरन पीछे हट गई। कहने लगी, मैंने बड़े साहिब से झूठ बोला है, मैंने उनको नहीं बताया कि मैं एक टांग से माजूर हूँ। उनके सामने मैंने भी बिल्कुल ज़ाहिर नहीं किया। वो समझते हैं बस छोटा मोटा नुक्स है, लेकिन असल मसला बहुत ज़्यादा है। अगर उनको ये सब बता दिया तो वो मुझे कभी नौकरी नहीं देंगे। मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। आप कभी भी उनको ये बात नहीं बताइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे भी तो हैं? कहने लगी, हाँ, मैं 14 साल की थी तो मेरी शादी करवा दी गई। मेरा बेटा 1 साल का है, जो घर में मेरी सास के पास होता है। वो बेचारी तो बहुत मजबूर हो रही थी, इसलिए मैंने अपने शौहर से भी इस बारे में बात नहीं की, वरना मैं तो ज़रूर बताती कि एक मासूर लड़की से काम करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। घर और नौकर भी थे, लेकिन वो लोग अपने अपने काम ही करते। मुझे हवेली का जो हिस्सा दिया गया था उसके बहुत सारे काम होते, वो भी सारे काम ज़ैनब करती, लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। जब वो काम करती तो उसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता। कोई लंगड़ा कर चल रहा हो कर सोचता है कि बेचारा माजूर है। मेरी नौकरानी तो अजीब तरीके से लंगड़ा कर चलती, इतना अजीब कि देखा ही नहीं जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ। सोचा कि इसका इलाज करवा देती हूँ। एक दिन वो काम कर रही थी, मैं वहीं पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी टांग का कोई इलाज नहीं हो सकता? बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, जितना खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूँ। मेरी नौकरानी ने कहा, इसका इलाज 2 मिनट में हो सकता है। बीबी जी, ये बात मैं सुनकर हैरान रह गई। अगर 2 मिनट में इलाज हो सकता है तो फिर तुम करती क्यों नहीं हो? कहने लगी, क्योंकि इसका इलाज तो आपके पास है। मैंने कहा, क्या मजाक है? किस किस्म की बातें कर रही हो? अगर मेरे पास इलाज है तो मुझे बताओ। तो उसने कैसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गई। उसने कहा, अपने शौहर की एक इस्तेमाल शुदा कमीज़ मुझे दे दें, जैसे ही वो कमीज़ टांग पर बांधूंगी तो मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, तुम कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता? आपके जो हस्बैंड हैं वो हमारे इस गांव के बड़े पुराने और पहुँचे हुए मालिक हैं। उनके जो बड़े थे वो गद्दी नशीन थे, उनसे दुआ के अंदर भी कुछ असरात आए हुए हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मुझे अभी कमीज़ ला कर दें, अपनी आंखों से देख लें। अब मैं उससे क्या बहस करती। मैंने कहा, अभी पता चल जाएगा। मैं कमरे में गई, शौहर की इस्तेमाल शुदा कमीज़ बाहर ले आई। मैंने कहा, लो दिखाओ मुझे, और अगर कुछ ना हुआ तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुमने मेरा वक्त ज़ाया किया और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। उसने कहा, तौबा तौबा बीबी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं कौन होती हूँ आपको बेवकूफ़ बनाने वाली? आप अभी देख लें। मेरे शौहर की कमीज़ को उसने एक पट्टी का रूप देकर अपनी माजूर टांग के ऊपर बांध लिया। जब वो ये बांध रही थी तो ज़मीन पर बैठी थी, लेकिन जब खड़ी हुई तो उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। मैंने उससे कहा, तुम खड़ी पहले भी हो जाती हो, अब ज़रा मुझे चल कर दिखाओ। लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि वो बहुत भरोसे से ये सारी बातें कह रही थी। लेकिन जब उसने मुझे चल कर दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। मैंने उसे अच्छी तरह देखा, कहा कि इधर से उधर जाकर दिखाओ।
وہ بالکل کسی عام انسان کی طرح چل رہی تھی اور خوشی سے رو بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا اگر اتنی سی بات تھی تو تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ کہنے لگی مجھے کیا پتہ تھا بی بی جی، مجھے لگا آپ غصہ ہو جائیں گی، اپنے شوہر کی اس طرح کی چیز کون کسی کو دیتا ہے، آج کل تو کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا پاگل، تمہاری معذوری ٹھیک ہو گئی ہے، اگر ایک قمیص دینے سے تمہاری معذوری ٹھیک ہو گئی تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں اب دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ میں نے اس کی مدد کر دی۔ میری نوکرانی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک ہی دن میں اس نے ساری حویلی دھو ڈالی، بلکہ وہ ہو رہے تھے۔ میں بھی اس کو اس لیے نہیں کہتی تھی کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ ایک تو معذور ہوں، اوپر سے میری مالکن مجھ پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہے۔ سارے کام اس نے میرے بنا کہے ہی کر ڈالے۔ اس نے سارے پنکھے بھی صاف کر دیے، حویلی کی ایک ایک چیز چمکا دی۔ باقی کے نوکر بھی دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی جلدی جلدی کام کر رہی ہے۔ لیکن زینب نے کہا تھا یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کو کبھی نہ بتائی۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات سن لی، ہنس کر جواب دیا چلو اچھی بات ہے۔ اب زینب روز ہی قمیص اپنی ٹانگ پر باندھ لیتی، میری اجازت سے اس قمیص کو اپنے ساتھ بھی لے جاتی، کیونکہ اگر اس سے وہ ٹھیک ہو رہی تھی تو پھر اس کے پاس ہی رہنی چاہیے تھی۔ اس کو اپنے گھر میں بھی تو کام ہوتے تھے، اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن میری اپنی ٹانگ میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا، نہ جانے کیسے، مجھے تو نہ کوئی چوٹ لگی تھی نہ ہی میں گری تھی۔ درد بہت شدید تھا۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، میرے پاس کوئی دوائی بھی نہیں تھی، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال بجلی بن کر آیا۔ میں نے کہا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میرے شوہر کی قمیص معذور عورت کی ٹانگ ٹھیک کر سکتی ہے تو کیا میری ٹانگ کا درد نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ میں الماری کی طرف گئی، اس میں سے شوہر کی قمیص نکالنے لگی۔ پھر سوچا نہیں، قمیص استعمال شدہ چاہیے تھی۔ باتھ روم میں قمیص پڑی تھی جو دھونے والے کپڑوں میں ڈالنے کے لیے وہاں پر رکھی گئی تھی۔ میں نے وہ قمیص اٹھا لی، جیسے زینب نے اس کی پٹی بنا کر اپنی ٹانگ پر باندھی تھی، میں نے بھی اسی طرح کیا اور اپنی ٹانگ پر وہ قمیص باندھ لی۔ لیکن 2 منٹ بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران پریشان رہ گئی، میرے دماغ میں ایک ساتھ بہت سارے سوال آنے لگے۔ اس باندھنے سے میری ٹانگ کا درد بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اس قمیص کو پتہ تھا کہ مجھے زینب کی ٹانگ پر جا کر اس کا درد ٹھیک کرنا ہے، لیکن میرا نہیں۔ اس کا مطلب مجھ سے جھوٹ بولا گیا، زینب نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ سب کر کے اسے کیا ملا؟ اگر وہ لنگڑی بنی ہوئی تھی تو بھی اسے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ ہم کون سا اس کو زیادہ تنخواہ دے رہے تھے؟ میرے شوہر کی ایک قمیص لے کر اس نے کیا کرنا تھا؟ شوہر کی قمیص میں کچھ پیسے اگر تھے تو وہ کتنی دیر تک کام آنے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوچنے لگی زینب کا دماغ خراب ہے، بیچاری کی کم عمری میں شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، سسرال والے بھی تنگ کرتے ہیں، لگتا ہے اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زینب 2 دن سے کام پر نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر واپس آ گیا تو باتوں باتوں میں نے اس سے سوال کیا، جانے کیوں میں یہ بات کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا ہم زینب کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیوقوف بنا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیوقوف ثابت ہو گئی تھی۔ وہ ضرور یہی سوچتی ہوگی کہ اتنی بڑی حویلی کی مالکن کو بیوقوف بنانا اتنا آسان تھا، اس میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہوں۔ میں نے شوہر کو کہا اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ وہ حیران ہوا، کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا وہ بہت ہی اچھے خاندان سے ہے، اس لیے میں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا ہے۔ بار بار ایسے لوگ نہیں ملتے جن پر انسان بھروسہ کر سکے۔ میں نے کہا بھروسے کی بات نہیں ہے، بیچاری لنگڑا کر چلتی ہے، ایسے میں اس سے ساری حویلی کے کام کروانا اس پر ظلم کے مترادف ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں کرسی پر بیٹھی ہوں اور وہ بیچاری معذور ٹانگ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ کون ہے معذور؟ میں نے کہا زینب، اس کی ٹانگ خراب ہے۔ شوہر کہنے لگا اس کی تو کوئی ٹانگ خراب نہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ تھوڑا بہت نقص ہے، لیکن اصل میں پوری کی پوری معذور ہے۔ میرے شوہر نے کہا اس نے ہی چھپایا، اچھی بھلی چلتی ہے،
بالکل ویسے ہی جیسے تم چلتی ہو یا میں چلتا ہوں۔ اس کی ٹانگ میں کوئی نقص نہیں ہے، تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میرے شوہر نے جب مجھے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا، تمہیں اس نے کہا ہے کہ وہ معذور ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہا کہ ہمارا کوئی بھی خاندان اس پیر یا ولی سے تعلق نہیں رکھتا، ہم لوگ یہاں کے ملک ہیں، ہم سید نہیں ہیں، ملک گدی نشین نہیں ہوتے، تمہیں اتنی سی بات نہیں پتا؟ اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ وہ قمیص لے کر کیوں گئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد یہ شور سنائی دیا کہ گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کسی مزارے کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی اور ثبوت کے طور پر وہاں پر ملک صاحب کی قمیص ملی۔ میرے شوہر پر الزام لگ گیا، سارے گاؤں میں بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں میں ایسی باتیں جلدی پھیلتی ہیں۔ وہ لڑکی بھی رو رو کر گواہی دے رہی تھی کہ میرے ساتھ ملک صاحب نے یہ کیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب زینب نے وہ قمیص وہاں پر رکھی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، یہ زینب کون ہے؟ ابھی تو اس کو لائے تھے، اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے شوہر نے معلومات نکلوائیں تو پتہ چلا دراصل وہ میری ساس کی سوتن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں میرے شوہر کی سوتیلی ماں تھی۔ میرے شوہر کی ماں نے اس پر الزام لگا کر اسے اسی طرح حویلی سے نکلوا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سر پر سوتن بیٹھے۔ اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجا اور آج ایسا ہی الزام میرے شوہر پر لگوایا۔ بہت بڑا کھیل کھیلا گیا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے خوب باتیں سنائیں، بولا کہ تم جیسی بیوقوف لڑکی آج تک نہیں دیکھی، تم نے اس پر بھروسہ کر کے اسے میری ذاتی استعمال کی چیز دے دی۔ آج کل حالات اتنے خراب ہیں، کوئی کسی کو اس طرح کی چیز نہیں دیتا، اور دیکھ لو اس نے ایک قمیص کے ساتھ کتنا بڑا تماشا بنا دیا، تمہارے شوہر پر الزام لگا دیا۔ اگر یہ الزام جھوٹا بھی ثابت ہوگا تب بھی میری کتنی بدنامی ہوگی۔ اب یہاں پر پنچایت بٹھائی جائے گی، اس میں مجھے ثابت یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی تو تمہیں سب بیوقوف سمجھیں گے، سب یہی کہیں گے کہ کوئی عورت اتنی بیوقوف نہیں ہو سکتی، اس لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جس لڑکی کے ساتھ یہ بات جڑی ہے اس کو بھی پیسے دیے گئے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ تم نے میرے لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنی مصیبت کھڑی کر دی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سوچ تو میں بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک قمیص سے اتنا بڑا تماشا بن جائے گا۔ میرے شوہر کے علاوہ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ تھی کہ دراصل یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ساس نے بھی مجھے خوب باتیں سنائیں اور کہا کس قسم کی بیوقوف لڑکی کو لے آئے ہیں۔ میرے ماں باپ کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ میری بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ میں زینب پر حیران ہوں جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں نے اسے اپنی دوست سمجھا، اس سے باتیں کی، اس کی پریشانی کے لیے پریشان ہوتی رہی۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ گاؤں کی پنچایت بٹھا لی گئی، مجھے بھی جانا پڑا، میرے شوہر کو بھی۔ ساس اور اس لڑکی کے علاوہ زینب بھی موجود تھی۔ میری ساس نے زینب کی ماں کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا، وہ بھی سمجھ گئیں کہ یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنی رسوائی کا بدلہ پورے 17 سال بعد لیا ہے۔ زینب ایک کنواری لڑکی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ زینب وہیں بیٹھی تھی مگر مجھے دیکھ نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دکھ تھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ سر اٹھا کر سینہ تان کر کھڑی تھی، جیسے اس نے جو کیا اچھا کیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس نے اپنی ماں کا بدلہ لیا۔ میری ساس نے بھی تو برسوں پہلے غلط کیا اور آج انہیں اسی کا پھل مل رہا تھا۔ تماشا تو بے شک بہت بنا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ جیت کر رہتا ہے۔ یہ بات ثابت کرنے میں میرے شوہر کو زیادہ دیر نہیں لگی کہ جس دن کا یہ واقعہ بتایا جا رہا تھا اس دن میرا شوہر دوسرے شہر میں تھا، اس نے یہ کپڑے بھی نہیں پہنے تھے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا برا ہوا۔ مجھے بھی بہت باتیں سنائی گئیں۔ زینب اور اس کی ماں کو گاؤں سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے ایک شریف انسان پر الزام لگایا تھا۔ ان کے ساتھ بھی برا ہوا، وہ ہمیں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن میرے ساتھ ایک بات بری یہ ہوئی کہ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کبھی نوکرانی رکھ کر نہ دینے کی قسم کھا لی۔ اس کے بعد میں اپنے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ شوہر سے کتنی دفعہ کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھ پر بھروسہ کرے، لیکن شوہر کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل معافی تھی۔ مجھے ابھی بھی لوگ بیوقوف کہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اس چھاپ کو کیسے بدلوں۔ بس پھر میں نے اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دیا اور قسم کھا لی۔ انسان کا تو پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں کبھی کسی نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، پھر میں امید سے ہو گئی۔ اللہ نے ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نواز دیا تو میری عزت واپس آ گئی، میرے ساتھ میری عقل بھی، کیونکہ ان بچوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا۔ میرے ساتھ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ میرا شوہر اچھا تھا جس نے میری مدد کی۔ میری وجہ سے وہ اتنا بدنام ہوا کہ اس کی عزت داؤ پر لگ گئی، لیکن اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔